تو پہلی کانفرنس ہوئی تھی تو میں اس میں موجود تھا اور کچھ گزارشات اس موقع پر بھی میں نے عرض کی تھی. لیکن جماعتیں پہلے ہی بہت ہیں. کچھ لوگ اسے خوش آئند کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے غلط خیال کرتے ہیں کہ زیادہ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے، کہ ایک عنوان ہے اس پر کئی کئی جماعتیں کام کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے ایک تو احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ جن مقاصد کے لیے روز اول آپ کا یہ پلیٹ فارم معرض وجود میں آیا تھا، انہی مقاصد کے لیے اسے باقی رہنا چاہیے. مستقل جماعت کا عنوان نہ بنائیں. یہ آپ کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں پریشانی کا باعث بنے گا. دوسروں کی مخالفت سے زیادہ آپ کو اپنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. میری یہ گزارش یہ سماعت فرما لیں. دوسری بات یہ کہ پریشانی اور مشکلات دین کے کام میں نہ ہوں تو پھر کچھ اور ہو سکتا ہے، دین کا کام نہیں ہو سکتا. میرے بھائی نے یہاں پر لمبا قصہ بیان کیا، دھوپ کے اندر کھڑے ہونا. اللہ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے. میں تو عرض کیا کرتا ہوں ان چیزوں کو بیان نہ کیا کرو. اللہ سے بدلہ لینا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. امیر شریعت رحمت اللہ علیہ 53 کی تحریک، بات طویل ہو جائے گی کہ اس کے پس منظر میں گاؤں کی تحریک کیا تھی، اس کے مقاصد کیا تھے. 1953 کی تحریک مقدس ختم نبوت چلی اور ساری قیادت جیلوں میں تھی. اس تحریک کی قیادت مولانا ابو الحسن سید احمد قادری رحمہ اللہ تعالی کر رہے تھے اور دیگر قائدین میں مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا محمد علی جالندری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، دیگر عظیم قدیر افراد، تمام مکاتب فکر کے پاکستان میں جو اس وقت موجود تھے، سب اس کا حصہ تھے. قیادت جب جیلوں میں ڈال دی جائے تو پیچھے جو عوام ہوتے ہیں یہ ایک ہجوم بن جاتا ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا. جس طرح جس کا منہ آیا وہ اس طرف چل نکلا. بہت سے امور ایسے ہوئے، بہت سے کام ایسے ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے لیکن ہو گئے. تو اس کے رد عمل میں بعض اوقات پھر حکومت پہ سختیاں بھی کی جاتی ہیں. تو جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے لیے ملتان محلہ کوٹلہ ٹولے خان میں جو پرانا گھر تھا وہاں پر پولیس نے چھاپا مارا اور چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا. گھر میں مرد تھے نہیں، خواتین تھی، ہماری دادی صاحبہ، ہماری پھوپھی صاحبہ، ان سے بدزبانی کی. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ انگریز کی پولیس نے نہیں کیا، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کی پولیس نے. خوشگمانیاں نہیں ہیں. ہمارے عزیز خوشگمانی کا اظہار فرما رہے تھے. کوئی خوشگمانی نہیں ہے ہمیں. یہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں ہے. اپنا اپنا کام ہے، صبح اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا. وہ جو وفادار اور باغیرت بیٹے ہوتے ہیں نا، ان کی غیرت پھر جوش مارتی ہے. پولیس کے اس طرز عمل سے ابنائے امیر شریعت، جانشین امیر شریعت اور ان کے برادران کے علاوہ مجلس اعلیٰ اسلام کی جتنی اس وقت کی رضاکاروں کی ٹیم تھی، ان کے اندر غم و غصے کا ایک ابال تھا، جو انتظار میں تھا کہ قائد جیسے ہی رہائی پر واپس آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے اور حکومت کے اس اقدام پر ایسا رد عمل دیا جائے کہ ان کو ناکو چنے چلوائے. امیر شریعت رہا ہو کر گھر آئے، بیٹھے ہوئے تھے تو باتوں باتوں پہ یہ تذکرہ بھی چل نکلا کہ پولیس ایسے یوں گھر میں آئی اور یوں بدتمیزی کی، یہ سارا معاملہ ہوا.
سب نے اپنے اپنے دل کی کہی، اپنا اپنا غصہ اور بھڑاس نکالی. آپ نے سب کی بات سنی اور سننے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ یہی کہ تمہاری ماں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ پولیس والوں نے بدتمیزی کی، گالیاں بکی، بے پردگی کا معاملہ کرنے کی کوشش کی. فرمانے لگے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر چوک تک چوراہے تک لے جاتے تو میں سمجھتا میں نے ختم نبوت کا کچھ حق ادا کیا. میرے بھائی جس مقدس عنوان پر آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے حوصلہ اور قربانی کا جذبہ اتنا ہی بلند ہونا چاہیے، ورنہ چھوڑ دیجیے اسلام کو. یہ نام اور یہ عنوان ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمیں اس کی احتیاج ہے. ہم اس کے لیے کام کریں گے تو اپنی آخرت اور سعادت کے لیے. آخری بات عرض کرتا ہوں، جناب سیدنا مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ اس کائنات کے ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اور نمونہ رکھا. بے شک. اور صرف ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی کے وہ معاملات اور لین دین اور تعلق اور رشتہ داریوں سے متعلق ہے، صرف وہ نہیں، دینی حوالے سے بھی جو پہلو اور جو میدان ہو، آپ کو اگر رہنمائی چاہیے تو رسول کریم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجیے، مکمل رہنمائی میسر. بے شک. آقا نامدار نے ضرورت کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل بھی فرمایا ہے. آپ نے کبھی بھی مستقل صرف شعبہ تبلیغ کو اختیار نہیں کیا، حکم آ جانے پر جہاد کے میدان میں بھی آئے. صرف اور صرف دعوت کے حوالے سے آپ بات نہیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جانے پر نظام کو بھی نافذ العمل کرنے کے لیے میدان میں نکلے. 23 برس کی آپ کی نبوی زندگی کے اتار چڑھاؤ، پیچ و خم اور شب و روز ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ زندگی کے کوئی سے معاملے میں اگر دینی رہنمائی چاہیے ہو تو نبی کے طریقے کو مقدم رکھو. اور نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ ضرورت پیش آ جائے، ضرورت پیش آنے پر عمل کو تبدیل اگر کر لیا جائے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہم استقامت کی راہ سے ہٹ گئے. جیسے ہمارے یہاں عام معمول ہے، اگر آپ کوئی نیا عمل شروع کرتے ہیں تو آج آپ کے ہی کارکنان سب سے پہلے آپ پر یہ ٹھپا لگاتے ہیں. عادت بن گئی ہے، ایسی فتح دے کام تو ہٹ گئے، یہ بڑوں کے کام سے ہٹ گئے، استقامت کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ایک آدمی نے گھر بنانا شروع کیا، گھر بناتے بناتے وہ اللہ کے پاس چلا گیا، کچھ کام باقی تھا وہ بعد والوں نے آ کر مکمل کر دیا، گھر تو ہو گیا مکمل، اور کیا کروں؟ اب بنے ہوئے گھر کو کتنی مرتبہ بناؤ گے، اس پر کتنی تعمیر اور کرو گے؟ وہ تو مکمل ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ رہائش کرنی ہے. اس گھر کی چھاؤں کو آپ نے اپنے لیے کارآمد بنانا ہے، اس کے قبروں کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے. اب وہ دیکھنے والا کہے گا یار یہ چنگی اولاد ہے، تو یہ کام کرے نہ رہے گے، کام چھوڑ دیتے رہے. بھائی اب اس کام کی ضرورت تو نہیں، تو پاگل ہی ہوگا جو گھر پہ گھر بناتا رہے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آسان کر دیتا ہوں، پہلے بھی مثال دے کر گیا تھا، لیکن ساری قوم کا حافظہ جو ہے نا، حاضمت حافظہ اپنی مرضی کا ہوگا. ہاں، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے بانی تبلیغی جماعت، انہوں نے جس وقت تبلیغ کا عمل شروع کیا، یہ کام شروع کیا، اس سے پہلے اس انداز میں کام نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے جماعت تشکیل دی، ایک عمل نیا شروع کیا، نیا عمل مسلسل ہوتا چلا آیا، آج بھی ہو رہا ہے. اب اگر ضرورت پیش آ جانے پر آج کوئی آدمی اس عمل میں تبدیلی کی کوشش کرتا ہے کہ حالات بدل گئے، ذرائع بدل گئے، ذرائع ابلاغ زیادہ تیز ہو گئے، معاملات اور نوعیت پر چلے گئے، مسائل اور نوعیت پر چلے گئے، لہذا ان کا کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں اپنے انداز کو وہاڑی جلے چاہتے کھڑا میں خطرہ وہاڑی جلے چاہتے کھڑا میں
یہ انداز اور لب و لہجے کی تبدیلی سننے والے اور دیکھنے والے کو کھٹکتی ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے بڑوں کو جن سے یہ باتیں سنی تھیں ان کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمل غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت اسی عمل کی تھی کہ وقت آنے پر یوں ہی تبدیلی کر لی جائے۔ جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وقت آنے پر ایک ایسا عمل شروع کیا جو اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے اکابر کے طرز عمل کو چھوڑ کر نیا عمل شروع کیا، تو آج اگر ان کے بعد والے اسی عمل میں کوئی تبدیلی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑوں کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، ضرورت کے مطابق عمل میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بے شک۔ آج جلسہ جلوس اس کی اپنی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، اس کا انکار نہیں۔ جلسے میں گفتگویں ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، خطابت ہوتی ہے، طلاقت لسانی کے جوہر دکھائے جاتے ہیں، الفاظ کے طوطا مینا بنا کے لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، لیکن میرے بھائی میرے عزیز، اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں تک پہنچنے کی، ہمارے ان نوجوانوں تک پہنچنے کی جو ہمارے اس جلسہ گاہ کے سامعین میں شامل نہیں ہوتے۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کے یونیورسٹی اور کالج کا وہ نوجوان طبقہ ہے جو مسلمانوں کی ہی اولاد ہے لیکن آپ کے جلسے میں نہیں آتا، جن کے ناموں کے اندر محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، لیکن انہی ناموں کے ساتھ ان کے عقائد، ان کی عبادات اور معاملات، ان پر اگر غور کیا جائے اور جائزہ لیا جائے تو میرے بھائی کسی بھی حوالے سے وہ اپنے ناموں کے مستحق نظر نہیں آتے۔ تو ان تک بات پہنچانے کے لیے اگر تھوڑا سا آپ کو انداز بدلنا پڑے تو میرے خیال میں یہ میرا مشورہ ہے اور آخری بات ہے کہ اپنے انداز میں کچھ رد و بدل بھی کر لیا جائے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کو اپنے انداز میں لب و لہجے میں کچھ تبدیلی کر لینی چاہیے، ہمیشہ ایک جیسی بات نہیں چلتی، ہمیشہ ایک جیسا انداز نہیں چلتا، ضرورت کے تحت آپ سنے ہوئوں کو کتنی بار سنائیں گے، سنے ہوئوں کو کتنی بار سنائیں گے، بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، دہرائی جا رہی ہے بات، اعادہ ہو رہا ہے، یاد دہانی ہو رہی ہے، سبق تازہ ہو رہا ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ وہ مستحق ہیں جن تک ایک بار بھی آپ کا پیغام صحیح معنی میں نہیں پہنچ سکا، ان تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اسے اس مختصر سے وقت میں جو کچھ عرض و معروض کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے